پرویز الہی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ڈیزائن کر رہے ہیں اور ٹوٹل تقریباً 4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ یہ ڈی جی صاحب 10 مہینے میں ہو جائے گا مکمل. ہاں جی 6-8 مہینوں میں ہو جائے گا. اور ابھی میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے مسجد نبوی میں وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں اور مدینے میں وہ بھی ہم یہاں سین میں میاں رشید صاحب کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے یہ 25 کروڑ اس کے لیے علیحدہ ہم نے ایلوکیشن کی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اور انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت. اور پھر اس کی ہم وہاں پاک پٹن میں بھی یہ چھتریاں جو ہیں وہاں آرگنائز کر رہے ہیں اور وہاں بھی ہم سہولتیں دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو لنگر ہوتا ہے ان کا اس کے لیے بھی گرانٹ دی جائے اور اس کا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنا پرماننٹ آفس ایک ادھر رکھیں, تنگ نہ کریں لوگوں کو, مطلب کھانا ہی نہ بند کر دیں اندر کر کے, لیکن کوالٹی چیک کریں, کوالٹی ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو پیدل چلنے والے زائرین ہیں جو عمر رسیدہ ہیں ان کے لیے لفٹوں کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اور پاک پٹن میں بھی. اور اس میں ایسکیلیٹرز وغیرہ لگا رہے ہیں نا جی ڈی جی صاحب, ہے نا 4 لفٹیں ہیں. اچھا وہ لفٹیں پھر اوپن طرح کی لگانا نا, شیشے والی جو ہوتی ہیں, تاکہ وہ بزرگ بھی ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈرتے ہیں بیٹھتے لفٹ میں. اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے میاں اسلم اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں, معزز صاحب بھی تھے کل ساتھ, تو ہم نے جو لاہور کو پیکیج دیا ہے ٹوٹل پیکیج جو ہے یہ 20 ارب کا ہے. اس میں سے ہم نے کل جن کے افتتاح کیے ہیں کوئی 15 ارب کے قریب ہیں وہ, اور اس سے پہلے ہم دوسرے بھی جو پروجیکٹ ہے تاکہ لاہور کو ہم نے اوپن کر دیا ہے. ایک تو شیخو پورے کی طرف سے, ایک جو روڈا کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے وہ ہم نے علیحدہ وہاں رنگ روڈ دیا ہے اور وہاں ایکسیس ہوگی آسانی کے ساتھ. اور پھر ملحقہ جتنی ہیں سڑکیں, سیوریج کا بھی انتظام میں نے بشر صاحب کو کہا تھا اور کہ بھائی یہ سیکٹری ہاؤسنگ بھی اس میں شامل ہو اور فوری طور پہ نا ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیسلی کام کر دیا جائے. جب آپ کا کام ہو رہا ہو ختم ہونے کو تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو, تو پھر سارا ایک دم جو جب ہم کھول لیں تو تاکہ لوگ خوش ہوں کہ ہمیں کوئی اب دقت نہیں ہے کسی قسم کی اس میں جانے کی. اور پھر انوائرمنٹ کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ شیرامالا فلائی اوور, گلاب دیوی انڈر پاس اور شیخام فلائی اوور, یہ پہلے اربوں کے جو پروجیکٹ ہیں لاہور کے لیے, لاہور کو اپ گریڈ کرنے کا, یہ شریف مامے تو لاہور کے بنتے ہیں, کام نہیں کیا انہوں نے, پیسے نہیں لگائے, بس کھانے پینے کا پروگرام ہوتا رہا ہے جو کہ بعض تو آنا نہیں انہوں نے, تو یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے. اور وہاں ایک اسٹیڈیم بھی میاں صاحب کے حلقے میں سبن آباد میں, اور شاہدارہ میں ملٹی لیول فلائی اوور, یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ ہم نے کیے. بلکہ داتا صاحب میں جب عرس ہوتا ہے خاص طور پہ اس کا انتظام ہمیں بہتر کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ اس کے دوران سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور جو زائرین ہیں جو باہر سے آتے ہیں, بے شمار لوگ آتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے, امریکہ تک سے, کینیڈا تک سے, انگلینڈ سے, یو اے سے, اتنے لوگ آتے ہیں اوورسیز پاکستانی. تو ہم جب کہ فارن ایکسچینج وہ لے کے آتے ہیں اور ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کی رہائش کے حوالے سے. جب وہ داتا صاحب آئیں, کیونکہ سارا دن لوگ عبادت کرتے ہیں, رات کو بھی عبادت کرتے ہیں, تو ان کو ایک کسی قسم کی تنگی نہ ہو. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو بھی طور پہ بھی پالیسی ہونی چاہیے. اور جب یہ انفراسٹرکچر ہو جائے گا اپنا ڈی جی صاحب, تو پھر انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک بہترین تحفہ جو ہے, اس سے بڑا تحفہ کیا ہے, داتا صاحب کی خدمت جو زائرین کرتے ہیں, ان کے لیے جو آتے ہیں زائرین ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ مکہ مدینہ میں جتنے بھی آئے رولر آئے ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے بڑھ چڑھ کے خرچ کیا ہے
اور لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جا کے دعا دیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ان کی دعائیں لگیں گی آپ کو. اور جو داتا صاحب کی خدمات ہیں حضرت علی اجویری کی، وہ تو ان گنت ہیں. اور جہاں جو اسلام آیا ہے یہ مشائخ لے کے آئے ہیں یہاں اسلام. یہاں نہ کوئی حکمران آئے ہیں ایسے کانکر کر کے کہ انہوں نے اسلام پھیلایا ہو، نہ ہی مغلوں نے پھیلایا ہے، نہ ہی شریفوں جیسے جیلی مغلوں نے اسلام پھیلایا. یہ اسلام پھیلا ہے عقیدت مندوں کی وجہ سے. اور ایسی ہستیاں پاک پٹن میں جہاں ہیں، یہاں لاہور میں ہیں حضرت علی اجویری، یہ انہوں نے کام کیے ہیں تو اس قابل ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام جب انہوں نے قبول کیا، اور پھر ان کے بچے بھی اب ماشاءاللہ، پھر ہم بھی اس کے اوپر پہلی دفعہ تعلیم کے حوالے سے بھی ایک یونیورسٹی ختم النبیین یونیورسٹی جو ہم نے بنائی ہے. اور ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوگی، اور ایم فل لوگ کریں گے، ان کے لیے ایک اچھا سبجیکٹ ہوگا کہ یہ جو آئے ہیں یہاں حضرت علی اجویری صاحب جنہوں نے دین کا کام کیا، اور اسی طرح وہاں پاک پٹن میں وہاں بھی دین کا کام جو ہوئے، ان کے اوپر ریسرچ پیپر لکھیں گے. ریسرچ ہونی چاہیے، اور یہ رکھیں گے باقاعدہ ایجوکیشن میں بھی کہ ان کو ڈگری باقاعدہ اوارڈ کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کا کام جو ہوا ہے بہترین طریقے سے کیا گیا. اسی طرح ہماری سب سے بڑی ایک خدمت کرنے والی دین کی جو جگہ ہے وہ رائیونڈ ہے. اس میں ہم نے دیکھا، اس میں بھی ڈی جی صاحب کو بڑا ثواب ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بہترین کام کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، پھر پیٹرولنگ پوسٹ بنی ہے، بے شمار کام ہوا ہے وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں 20 سال کے حکمرانوں نے، نواز شریف اور انہوں نے اسٹولے نے، رانا ثناء اللہ جیسے بیوقوف لوگوں نے نگلیکٹ کی ہوئی تھی. یہ تو اس طرف آئی نہیں نا. یہاں لوگوں کے پرچے جھوٹے، یہاں لوگوں کو تنگ کرنا، یا ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے نہ دینا کسی کو، نہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا یا ان کے بارے میں سوچنا بھی، یہ تو ان کے قریب سے نہیں بات جاتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی پالیسی کے تحت یہ سارا دین کے کام کا فروغ کا کام ہو رہا ہے، اور اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی سے ہی اسلام بھی پھیلا، اسی سے ہی پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اور جو آئندہ آنے والی ہماری قوم ہے وہ مضبوط بن کے ابھرے گی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. داتا دربار پارکنگ پلازا کا سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی خطاب کر رہے ہیں. کہتے ہیں داتا دربار میں زائرین کی سہولت کے لیے تمام تر فیسلٹیز دی جائیں گی، اور انہوں نے شریف فیملی کے حوالے سے بھی ذکر کیا اور رانا ثناء اللہ پر بھی تنقید کی. کہتے ہیں ماضی میں لوگوں پر جھوٹے پرچے بنائے گئے، انہیں تنگ کیا گیا. عمران خان کی حکومت اور پالیسی کے تحت دین کے فروغ کا کام جاری ہے. تو پرویز الہی یہاں پر خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ داتا دربار پارکنگ پلازا 4 ارب کا منصوبہ ہے جو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. آپ صدر باندھنے پارٹی کے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی نہ رائے قائم ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے. ان کو پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ جی کہ ان کو پارٹی سے ہم نوٹس دے رہے ہیں، اور وہ موقع ہی نہیں انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ابھی سبھی نے کل کہا ہے، جتنے ہمارے 10 کے 10 الیکٹڈ لوگ ہیں اور دوسرے بھی ہماری پارٹی کے عہدیدار، کہ بھائی ہمیں پہلے اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کر کے اس کے بعد ہم بتائیں گے. چوہدری صاحب، آپ نے جو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کیے تھے گورنر صاحب کو، اس پر مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف کا یہ موقف سامنے آیا کہ ناصر سعید کھوسہ جو ہے انہوں نے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ متفقہ طور پر نگران وزیر اعلیٰ بننے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. یہ موقف ان کا تھا. دوسرا، آپ کاف لیگ سے راہیں جدا کرنے کی کوشش آپ کی ہو رہی ہے. عمران خان کو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں. کیا چودھری شجاعت کے اندر وہ سیاسی فہم اور فراست کم ہو گئی ہے، یا ان کے پاس سیاسی داؤ پیچ کم ہو گئے ہیں جو آپ ان کو چھوڑ کر عمران خان کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے، دیکھیں میری بات سنیں.
یہ فیصلے جو ہیں یہ تو پارٹیاں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتی ہے، اور عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور اتنی ان کی بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ لاہور میں، پاکستان میں، تو انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ الیکٹ کرایا، تو میں کیسے ان کا احسان بھول سکتا ہوں۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب کراچی میں آپ نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پچھاڑ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو اب تحریک انصاف ہے، تو آپ کیا سمجھتے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہوگی، اور اس کا اثر کیا ملک کے آئندہ الیکشن میں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہی صورتحال جو ہے اب نو پیپلز پارٹی کی باقی صوبوں میں بھی؟ اس میں میری بات سنیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کراچی کے جو الیکشن ہے، اس کے اوپر اب تو ظاہر بلدیاتی الیکشن جوڑ توڑ کا الیکشن ہے اور سمجھداری سے چلنے کا الیکشن ہے، اس میں پلیئر بھی کافی ہیں، ہو سکتا ہے جو جماعت اسلامی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی ہو، اور وہ چاہے گی تو دوسرے نمبر کی جو پارٹی آئی ہے وہاں الیکشن جیت کر پی ٹی آئی، ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ اور وہاں یہ کوئی نہیں فرق پڑتا، 3 نام اگر ہم نے دیے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک اگر نہیں آنا چاہتا کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے جو 3 نام دیے تھے اس میں جو جسٹس ریٹائرڈ خواجہ سعید صاحب ہیں انہوں نے بھی انکار کیا ہے، تو اس کا فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جوہری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے، 300 سے زائد نشستوں پر الیکشن ہونا ہے، اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، آج کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ایڈوائس بھیج رہے ہیں گورنر کو، یہ 2 اسمبلیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد عمران خان قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے یا قومی اسمبلی میں واپسی کا فیصلہ آج کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی رہسل جو ہے یہ علیحدہ ہوگی؟ بلوچستان اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ الیکشن جنرل ہوگا یا علیحدہ اسمبلیوں کا ہوگا؟ دیکھیں الیکشن جنرل ہی ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں، اور آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیوقوفوں کو کہ یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے ہمارا جو ملک ہے نا، خدا نخواستہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو جائے سری لنکا والی، اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حلقے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل، تو انشاءاللہ تعالی ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا، اور ودن 3 months انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ ہاں جی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ خصوصی ایڈوائس آئی ہے کہ ایف آئی اے نے دوبارہ کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ نیب وہ پرچے ختم کر چکی ہے؟ یار پہلی دفعہ انہیں پرچے شکر کرو علی انہوں نے مرڈر کیس نہیں کرائے، انہوں نے لگے رہنا دو، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پہنتا، انہوں دی باری آ جائے گی انشاءاللہ، جڑے اس طرح کے لوگ نے انہوں دی باری آ جائے گی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی میڈیا ٹاک کر رہے تھے، صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تقریر سے خطاب کے وقت، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، وزیر اعلیٰ بنانے کا احسان کیسے بھول سکتا ہوں۔